بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گولڈ ٹوٹ گیا، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں جو میں ابھی بتاتا ہوں. اور گولڈ والے اب کیا کریں، خریداری کریں یا نہ کریں. جو لوگ کیش میں ہیں اس پر بھی بات ہوگی. سب سے پہلے تو آج کے جو فنڈامنٹل ڈیٹاز ہیں وہ ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. 12:30 پہ چائنا کا S&P مانیٹری پالیسی اسیسمنٹ ہے. امپورٹنٹ آپ کو صرف بتا رہا ہوں میں. 12:30 پہ ہی S&P پالیسی ریٹ ہے. 1 بجے چائنا کا S&P پریس کانفرنس ہے. 5:30 پہ فائنل GDP نمبرز ہیں US ڈالر کے، ٹھیک ہے، سے ریلیٹڈ. اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر USD کا ان امپلائمنٹ کلیمز ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے امریکہ سے آئے ہوئے ڈیٹاز جو ہیں وہ مارکیٹ کو کہیں پہ بھی کھینچ سکتے ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی. پھر 5:30 پہ ہی USA کا کور ڈیوریبل گڈز آرڈرز ہے. پھر ڈیوریبل گڈز آرڈرز ہے. پھر فائنل GDP پرائس انڈیکس ہے، کوانٹیٹیو. پھر 7 بجے ایگزسٹنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں. یہ تو ہو گئے ڈیٹاز. اب آج کے جو ہم لیولز ہیں ان پر بھی بات کریں گے. یہ میں نے پورا گراف آپ کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو آسان نہ سمجھیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کوئی رائے دینا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت زیادہ ضمیر والا کام ہے. غلط ہو جائے تو تکلیف آپ کو جتنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو گولڈ گرا کیوں ہے؟ تو دیکھیں جی، پاول صاحب نے کچھ ایسی سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آگے ریٹ کٹ ہونے کے چانسز کو کم کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بڑے آسان زبان میں بتا رہا ہوں، انگریزیاں نہیں مار رہا. اور پھر ٹرمپ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بہتری آ رہی ہے اکانومیز میں، پرٹیکولرلی یورپ کی. تو اس لیے تھوڑا سا بہتر بھی ہو رہی ہے اکانومی ان کی. اور پھر گولڈ کے لیے وہ نیگیٹو بھی ہے. پھر بھی گولڈ کو ابھی بھی آپ نے کوئی اتنا بیئرش نہیں سمجھیں، ابھی بھی یہ بولش ٹرینڈ میں ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے لیکن گولڈ کے بارے میں حتمی بات کرنا. اسی لیے میں ایک دن کے لیے ویڈیو، میری کل کی ویڈیو آج ایکسپائرڈ ہے، کل کی ویڈیو آج نہیں چلے گی. میری ویڈیو ایک دن کے لیے ہوتی ہے. میں نے کبھی بھی لانگ ٹرم پریڈکشن نہیں کی ہے. تو لہٰذا جنہوں نے 100% کیش رکھا ہے وہ 0.25 بائنگ کر لیں، 25%. وہ بھی دیکھ کر نیچے جانے دیں اگر، تو وہ زیادہ بہتر ہے. پہلے آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ 37.10 سے نیچے جا کے 4 گھنٹے کی کینڈل بنا لیتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ نیچے جائے گی اور پھر اپنا پروگرام پوسپون کر دیں. اور اگر یہ اس سے اوپر رہتی ہے 3650 میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ 4 گھنٹے رہتی ہے تو پھر لازمی خریدیں، ٹھیک ہے. اب بیچنے والوں کا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیچیں یا رکھیں، ہولڈ کریں یا رکھیں. تو وہ جو ہم نے 25% کل خریداری کی ہے اس کو دیکھیں، اس کو نکالنا ہے. اگر 50% سے اوپر 3750 سے اوپر 4 گھنٹے کی کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر نہیں نکالیں. اگر یہ نیچے ہوتی ہے تو فوری طور پر اس میں سے نکل جائیں. یہ چانس لینا پڑتے ہیں، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ نقصان کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ پروفٹ میں سے تھوڑا سا نکلے گا، بالکل معمولی سا. اب آتی ہے جی ٹریڈنگ کی بات، آن لائن ٹریڈنگ کی بات. اچھا، میرا نمبر دیا ہوا ہے، کسی کو اگر گروپ میں آنا ہو تو وہ ضرور مجھے میسج کر دے. میں انشاءاللہ جب بھی دیکھوں گا میں اس کو لے کر آؤں گا اپنے گروپ کے اندر. اچھا جی، اب آگئے لیولز. دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 ہیں لائنز، یہ ایریاز جن کو آپ ایریاز بھی کہہ سکتے ہیں. 1 گھنٹے کا چارٹ ہے، بڑے غور سے سنیے گا اس کو. 3748 سے 53 اس کی پہلی ریزسٹنس بنے گی.
جو کہ گرین لگ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ اس کو توڑ کر ری ٹیسٹ کرتا ہے اور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر بائنگ کی طرف جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ پھر 75 تک جا سکتا ہے. 37 69 سے 75 ایریا بنتا ہے. اور اگر اس کو بھی توڑ کر ری ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر کوئی سائن دیتا ہے اب تو وہ آپ پھر یہ 3800 میں داخل ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ سائن کہاں سے, تو کل دوپہر میں ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنائی تھی, آپ لوگ وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے فائدے مند ہو. یار اس کو سیکھا کریں, سمجھا کریں. سیکھے بغیر آپ بالکل بیکار ہیں, پیسے لٹائیں دھڑا دھڑ اور فارغ ہو جائیں اس مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. اب آ گیا جی سپورٹ. تو پہلی سپورٹ اس کی بن رہی ہے 3722 سے 26, دوسری 3692 سے 3700 اور تیسری 3644 سے 50. یہ سپورٹس ہیں. بائنگ, اچھا ابھی اس وقت بائنگ اور سیلنگ دونوں آپ کا ڈیول پروجیکشن ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. جب یہ مارکیٹ ایک ہی جگہ کا آپ کو بتا رہی ہو نا کہ میں بولش ہوں اور میں نے تو بس جانا ہی اوپر ہے, نیچے میں جگہ ہی نہیں دوں گی, تو پھر تو کوئی اندھا بھی بائنگ لے کے بیٹھ جائے اور بائنگ چلی گئی, یا سیلنگ اسی طرح کے ٹرینڈ میں سیلنگ لے کے بیٹھ جائے اندھا بھی بچہ بھی, تو وہ چل جائے گا, وہ تکے ہیں. اب یہاں پر آ کر آپ یہ مجھے بتائیے کہ دونوں سائڈ کو آپ کو کور کرنا ہے, تو یہ ایک کنفیوزنگ اور ذرا مشکل مارکیٹ ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی یار ایجوکیشن ہونی چاہیے اباؤٹ ٹریڈنگ, اور ساتھ ساتھ صبر لازمی ہے. ایریا آئے گا, وہاں سے آپ کنفرمیشن لیں گے. کنفرمیشن کے لیے ویڈیو بنی ہوئی ہے, چیک کر لیجئے گا, بہت اچھے سے بنائی ہے, آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, اسے ضرور دیکھ لیجئے گا. اور پھر آپ وہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں. یہ جو سیلنگ ایریا اور ریزسٹنس پہ سیلنگ کر سکتے ہیں.